اپنے ماں جائے کو پہلے
کے کبھی روتی کبھی چلاتی کروٹے خار پلے لے کے یہ فرماتی کروٹے خار پلے لے کے یہ فرماتی ترجمانے میں آ گئے ہیں ہم اتنی لمبی سوچ کرتے رہیں گے سلام
حسین کا یہ نظر چلا باغ براؤ علی اکبر دیدار دکھاؤ علی اکبر اپنا لگاؤ علی اکبر بس لڑ چکے آؤ علی اکبر بس لڑ چکے آؤ علی اکبر اب نہیں آنے کے تو کب آؤ گے گھر سے نکل آئے گی تب آؤ گے بیٹا میدان جب حسین کا نور نظر چلا کانوں نے سنی شکل کے دروازے کے پردے کو ہٹا کر اکبر کو ہوا کیا جو یہ حالت ہے تمہاری حضرت نے کہا رب نے اسے گرے ایک درد نیا اٹھا ہے رہ رہ کے جگر فرزند برابر کا بچھڑتا ہے پیدر سے میدان کو جب حسین کا نور نظر چلا ناگہاں دیکھا کہ چلن سر پوکھا چلائے شہیدی کے میرے لال خبردار یا سینہ اکبر سے ہوئی نو کیسے نہ پار لائے کلیجے کو پکڑ کر بچی کا چھاتی سے نکلتے ہوئے دے سینہ اکبر سے ابھرتے ہوئے دے سینہ اکبر سے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے نام جب حسین کا یہ تھے جناب گوہر علی گلی صاحب کے منور جو سوسانی کے فرائض پر انجام دے رہے تھے مجلس کا باقاعدہ طور پر انداز ہو چکا ہے لہٰذا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ وہ فرض مجلس میں آنے کی زحمت گوارا کریں اب میری گزارش ہے جناب مہدی مظفری صاحب تک وہ آئیں اور مومنین کے قلوب کو منور کریں آواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مختصر نشان کتنی توفیق مجھے دے دے خدا زہرا اتنی توفیق مجھے دے دے خدا زہرا اتنی توفیق مجھے
बुलंद फरमाया, हमको हंसने अता करते हैं जन्नत, लेकिन उनकी जन्नत है यकीनन ताहे पाए। भाई वाह 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 वाह। हमको हंसने अता करते हैं जन्नत, लेकिन उनकी जन्नत है यकीनन ताहे पाए ज़हरा, उनकी जन्नत है। हज़रत मरहुमा ज़ाहिरा की थी, इसलिए उनके लिए एक शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि ज़ाहिरा होने का नसरीन को हासिल था शरफ, ज़ाहिरा होने का नसरीन को हासिल था शरफ, ज़ाहिरा होने का नसरीन को हासिल था शरफ, क्यों ना हो साया फिगन सर पे रिदाए वाह वाह। ज़ाहिरा होने का नसरीन को हासिल था शरफ, क्यों ना हो साया फिगन सर पे रिदाए ज़हरा। और ये भी शेर बतौर खास कि हश्र तक उससे खुदा हो नहीं सकता राजी। आप लाख रजी अल्लाह कहते रहिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। हश्र तक उससे खुदा हो नहीं सकता राजी, हश्र तक उससे खुदा हो नहीं सकता राजी, जिसको भी अपनी निगाहों से हश्र तक उससे खुदा हो नहीं सकता राजी, जिसको भी अपनी निगाहों से गिराए ज़रा। इस सिलसिले का आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि मलकुल मौत जहां आके इजाजत मांगे, 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 डर किसी का नहीं दुनिया में सिवाय ज़हरा। वाह वाह। डर किसी का नहीं दुनिया में सिवाय ज़हरा। और मुस्तक़बिल फरमाया कि मिन्हते आले नबी कर नहीं सकता मेहंदी, मिन्हते आले नबी कर नहीं सकता मेहंदी, जब तलक हो न सके इसको अता ज़हरा, जब तलक हो न सके इसको अता ज़हरा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत एक मतलब से निशान माँ के हवाले से
دم سائے سے محروم ہو جاتے ہیں ماں کے جس دم سائے سے محروم ہو جاتے ہیں ہم زندگی میں ہر قدم پر اشک برساتے ہیں ہم ماں کے جس دم سائے سے اور سایہ بن کر رہتی ہے دھوپ میں حالات کی سایہ بن کر رہتی ہے وہ دھوپ میں حالات کی شفقتوں میں اس کی خود کو مطمئن پاتے ہیں ماں کے جس دم سائے سے حضرات ہماری عمریں چاہے جتنی بھی ہو جائیں ہم ضعیف بھی ہو جاتے ہیں مگر ماں کے لیے بچے بھی ہوتے ہیں ماں کے لیے بچے کہ جب تلک رہتی ہے سر پر اب رحمت کی طرح اس سوال میں اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور سوال ہے اللهم صل على محمد وآل محمد جب تلک رہتی ہے سر پر اب رحمت کی طرح جب تلک رہتی ہے سر پر اب رحمت کی طرح چاہے جتنی عمر ہو بچے ہی کہلاتے ہیں ماں کے جس دم سائے سے محروم ہو جاتے ہیں حضرات سارے اشعار چھوڑ کر آخری شعر قبلہ تشریف لا چکے ہیں جیسے بھی کافر چکے ہیں ملا فرمائیں آخری شعر ماں کے جس دم سائے سے محروم ہو جاتے ہیں ہم اور جب نہیں ہوتی نظر کے سامنے بچپن میں ماں جب
تمام گزارش ہے کہ ممباڑے میں تشریف لائیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہم جناب مولانا شاعر اہل بیت جناب مرزا مہدی مرزا پوری صاحب اللہ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. ابھی میں آواز کرام کے حضرات ادھر جاتا تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ ممباڑے میں تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں مجاہد اعضاء حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید معصوم رضا کیفی صاحب قبلہ اکبر پور امام جمعہ بھاجی شاگن. میں مولانا معصوم سے گزارش کر رہا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں کیونکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو سکے. مولانا کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ. گزارش ہے کہ ہم ان نماز کو برداشت کرو مانگر وہ پورا نظرین پر نما کر بڑھائیں جو مولوی حسن صاحب پر بڑھائیں نرواہ. اللہم صلی. اب وارثین قرآن کون ہوں گے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وارثین قرآن وہ نہیں ہو سکتے جو ظالم ہوں گے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور نہ ہی وارثین قرآن وہ ہوں گے جو بیچ کی چال چل
اب یہ قرآن نے صاف لفظوں میں ذہن انسانی کو متنبع اور متوجہ کر دیا کہ ہم نے قرآن کے لیے وارث نہیں بنایا ہے، ہم نے قرآن کے لیے وارثین بنائے ہیں۔ ایک خطیب تشریف فرما ہے سامنے اور لفظوں کی نزاکت سے بخوبی واقف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے دلکشائی یہ امتحان ہے۔ ہم نے قرآن کے لیے وارث نہیں بنایا، ہم نے قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کر لیا۔ اب یہ اعلان کسی بنیا بقال کا اعلان نہیں ہے، یہ خلاق کائنات، فخر موجودات، مالک ارض و سماوات کا اعلان ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کر لیا۔ یعنی ایک قرآن کا کوئی وارث نہیں ہے، قرآن کے لیے اللہ نے وارثین بنائے تاکہ عصبیت کی اینک لگانے والے مورخین کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کا کوئی ایک وارث نہیں ہے، ورنہ بعد وفات پیغمبر قرآن لامارث ہو جاتا۔ قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کیا کہ اگر رسول نہ رہے تو علی قرآن کے وارث ہوں گے، علی نہ رہے امام حسن قرآن کے وارث ہوں گے، امام حسن نہ رہے امام حسین قرآن کے وارث ہوں گے، امام حسین نہ رہے امام زین العابدین قرآن کے وارث ہوں گے، امام زین العابدین نہ رہے امام محمد باقر قرآن کے وارث ہوں گے، اور آج بھی وارث قرآن پر گئے اللہ نے وارث نہیں بنایا۔ جمع متکلم کا صیغہ اس آیہ کریمہ میں استعمال ہو کے بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کر لیا۔ دیکھیے وارث ایک الگ لفظ ہے اور وارثین ایک الگ لفظ ہے۔ باپ کا اگر انتقال ہو جائے، ایک بیٹا ہو تو جائیداد کا وارث ہوگا، وارثین نہیں ہوگا، لیکن اگر 4 بیٹے ہوں تو جائیداد کے وارثین ہوں گے، وارث نہیں ہوگا۔ وارث ایک الگ لفظ ہے، وارثین جمع کا لفظ ہے۔ ہم نے قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کیا۔ اب ان کی صفت ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگے، یعنی اللہ کبھی بھی ظالم کو وارث قرآن نہیں بنائے گا۔ وارثین قرآن جب بنائے گا اللہ تو وہ خیرات دینے والے ہوں گے، خیرات لینے والوں کو اللہ وارث نہیں بنائے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا مرنے والا اس دار فنا سے یا مرنے والی کوچ کر جاتی ہے تو ہم انہی وارثین کے وسیلے سے ایصال کرتے ہیں۔ اب کیا کہا جائے ان پیروی کرنے والوں کو جہاں عقبہ کا خون ہو، شیبہ کا خون ہو، ہندے جگر خارا کا شیر پایا جائے، ان کو کیا کہا جائے؟ تو جہاں عقبہ، عتیبہ، شیبہ، ولی، ابن زبری، ہندے جگر خارا، نظام فرسودہ جاہلیت کے روبا، عرب کے نخلستان میں آگ لگانے والے، یہ سب کے سب فرزندان ہائے شبہائے دیجور، کالی راتوں کی پیداوار، یہ شیاطین کے جملے غفیر، یہ چڑیلوں کی اڑتی ہوئی لٹے،
ان سے آپ وابستہ رہیں گے. ایشار سلام کے اصول کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں ایشار جب آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ایشار سلام عاشور کے دن قرآن پڑھنا چاہیے اور امام حسین علی مقام کی روح پرفتون کو ایشار کرنا چاہیے. ایک بطن مادر سے تعصب کی حیرت لگا کے پیدا ہونے والوں ایشار کا تعلق وہاں پر ہے جہاں مرنے کے بعد تلاوت بند ہو جائے, جہاں سروتن میں گزاری ایشان سلام نہیں ہوتا, وسیلہ بنایا جاتا ہے. قدرت ہے. دیکھیے اللہ کا چنا ہوا وہ اور ہوتا ہے اور جمہور کا چنا ہوا جمہور اسے چن کے لاتی ہے کہ جہاں نقص پایا جائے, جہاں عیب پایا جائے. لیکن اللہ جسے چن رہا ہو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, استفینا کی لفظ ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے چن لیا وارثین قرآن کو. اب جس کو اللہ نے چنا ہے, اب ہمارے آخری نبی کا نام اگر مصطفیٰ ہے تو اسے ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں, دنیا کے چنے ہوئے نہیں ہیں. مصطفیٰ کے معنی یہ چنا ہوا, اور چن کون رہا ہے کہ اللہ چن رہا ہے. اسی لیے وارثین کا لفظ ہم نے قرآن کے لیے وارثین کا انتخاب کیا. اسی لیے جب ہمارا مرنے والا یا مرنے والی مرحومہ دار فلاح سے پوچھ کرتی ہے تو مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. اب مولوی صاحب تکبیر ختم ہونے کے بعد نماز جنازہ کی قبر کی منزل میں میت کو رکھا جاتا ہے, اور پھر یوں ہی نہیں رکھا جاتا ہے. جہاں احباب, خانوادہ, کنبہ, نبیرہ, عشیرہ, سماج, معاشرہ, تہذیب, تمدن, شعار, معیار سب چھوڑ کے چلے جائیں, وہاں یہی ہستیاں ہیں جو وارثین قرآن ہیں. آواز آئی سب کو چھوڑ کے چلے گئے, مگر ہم چھوڑ کے جانے والوں میں نہیں ہیں. اب وہ لفظیں پڑھی گئی اسماعیل افہمی, اسماعیل افہمی, اسماعیل افہمی, هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا حبيبه وسيد المرسلين وشافع المذنبين وخاتم النبيين وبعثه رحمة للعالمين وأن عليا امام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن العسکری والحجة القائم. کہنے کو ہمارا مرنے والا لالانش نہیں مرا ہے, کوئی ایک نہ چھوڑ پایا, اور ہمارے مرنے والے کے لیے 14 وارثین ہیں. یہ وارثین وہ ہیں جو شفاعت کروا سکتے ہیں. لیکن یوں وارث ہونا اور ہے, اور شفاعت کروانا یہ الگ مسئلہ. قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں اور سب کو یاد ہے تقریباً, من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ. حق شفاعت وہ رکھتا ہے
جس کے پاس اللہ کی تھوڑی سی مرضی ہو. واہ واہ واہ. اب وہ جونپور کا رہنے والا ہو, رنو کا رہنے والا ہو, کسی گاؤں قریے کا رہنے والا ہو, مچھلی گاؤں اکبرپور کا رہنے والا ہو, 2 گھر ہیں کسی گاؤں, کسی قریے, کسی پگڈنڈی سے چل کے شاہ راہ ہم تک پہنچنے والوں کے یہاں اگر مومن ہے تو وہ شفاعت کروا سکتا ہے. صاحبہ نے فہم تشریف فرمائے, ایک مومن شفاعت کروا سکتا چونکہ اس کے پاس رضا الہی ہے. اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے تو مومن کسی گاؤں کا ہو وہ شفاعت کروا سکتا ہے. اب ہم اس آیہ کریمہ کو لے کر امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں گھس گئے. انہوں نے لکھا مومن وہ ہے جو رضائے معبود حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ نہ رہا ہو. مومن وہ ہے, صاحبہ نے فہم تشریف فرمایا, جو رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ نہ رہا ہو. فجر کی 2 رکعت پڑھ لی, اب مومن ہے, شفاعت کروا سکتا ہے. کہا اس میں کیا ہے 2 رکعت نماز میں؟ کہا چونکہ پہلی رکعت میں بھی آیات قرآنی کی اس نے تلاوت کی ہے, دوسری رکعت میں بھی اس نے آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے, لہذا 2 سوروں کو پڑھ لیا, 2 سوروں کا حافظ ہو گیا. اب یہ مومن ہے, اسے حق ہے شفاعت کا, یہ شفاعت کروا سکتا ہے. اے امام فخر الدین رازی جو صرف 2 رکعت نماز میں 2 سورے پڑھ لے وہ تو شفاعت کروائے. بے توجہ, جو 2 رکعت نماز میں 2 اگر سورے پڑھ لے وہ حافظ ہو جائے 2 سوروں کا تو وہ شفاعت کروائے. وہ بھی شفاعت 7 پشتوں کی پہلے کی شفاعت اور 7 پشتوں کی بعد کی شفاعت کا 2 سورے کا حافظ اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ 7 پشت پہلے 7 پشت بعد کی شفاعت کروا سکتا ہے. اور جو دستے رسالت پہ بہتر پڑھ رہا ہو, قرآن اس طرح پڑھ رہا ہو جس طرح ابھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ شفاعت کیوں نہیں کروائے گا؟ صلوات میں تو محمد علی محمد محمد وہ شفاعت کروا سکتا ہے. 2 سورے کا مومن. اے ملا امام فخر الدین رازی, یہ 2 سورے کا مومن تمہیں نظر آ گیا اور کلے ایمان تمہیں نظر آیا, اور آج تک لکھ رہے ہیں آخری وقت آیا. آج اسی شہر سے ملا ہوا شہر اعظم گڑھ, وہاں کے گاؤں کے بندول جہراج پور کے لکھنے والے مولانا شمسی نعمانی انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھ دیا کیا حضرت اپنا دہن لے کر پہنچے اور سماعت ہے حضرت ابو طالب کی. چپکے سے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے. بند حجرہ مکے کی گلی میں مقام کے اس نہیں وہ لاغر بہت چھوٹے سے مختصر سے حجرے اور غرفے میں وہ بھی مکفل, اس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان کی گفتگو ہے. دہن رسالت پہنچا حضرت ابو طالب کے کان کے پاس, چچا کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں روزے محشر آپ کی شفاعت کر سکوں. اچھا, یہ آواز مکے کے گھر سے نکلی
تو کبھی نہ پہنچی. کتنا مکذب کاذب جھوٹا. ابو جہل تک راوی بھی ان کو صحیح نہیں ملے آج تک. ابو جہل تک. اور ابو جہل مرتے مر گیا, مسلمان نہ ہو سکا. تو ابو جہل نے یہ بات گھر کے آنگن سے نکل کر گلی مکے کی پہنچی آواز اور مکے کی گلیوں سے نکل کر صحرا تک پہنچی اور ابو جہل کی سماج سے ٹکرائی. اور ابو جہل سے جب یہ بات نکلی تو یمن کے بندروں کی بستی کے رہنے والے ابو ہریرہ تک پہنچی. جب حضرت ابو طالب کا انتقال مکے میں ہوا تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. یمن کی بندروں کی بستی کے رہنے والے ابو ہریرہ. تو یہ ابو ہریرہ ماں کے پیٹ سے عصبیت کا چشمہ لگا کر اور ان کی منزلت کیسی ہوگی جو اقلیم شرافت کا سلطان ہو, جو تاجدار حلقہ ہو, جو صاحب علم و ورع ہو, جو اقلیم زہد و اتقا ہو, جو پاسبان علم و ورع ہو, جہاں آنے کے بعد اپنی جبین کو سب خم کر رہے ہو. کبھی چرخ ہو, کبھی نجوم ہو, شمس ہو, قمر ہو, شہر ہو, دشت ہو, در ہو, سنگ ہو, معادن ہو, صدف ہو, قطرہ ہو, گوہر ہو, اشجار ہو, شاخ ہو, برگ ہو, گل ہو, غنچہ ہو, ثمر ہو, رکن ہو, مقام ہو, باب ہو, منا ہو, زمزم ہو, اجر ہو, جن ہو, انس ہو, ملک ہو, روح ہو, غلمان ہو, تین ہو, زیتون ہو, طور سینا ہو, شہر امین ہو, ابرار ہو, ولی ہو, قائد ہو, کرار ہو, جرار ہو, صفی ہو, زاہد ہو, سپاہی ہو, متقی ہو, فلسفی ہو, شاعر ہو, اس ذات کا نام ہے معصوم. اور یہی شفاعت کروا سکتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے مرنے والوں کو انشاء ثواب کرتے ہیں اور وسیلہ محکم اور مستحکم تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے والے اور مرنے والی کی ارواح کو ایصال ہو سکے. ایصال ثواب کے لیے بھی وسیلہ ہونا چاہیے. اس لیے اور مکاتب فکریہ کیا ایصال نہیں ہے, وہاں مرنے پہ بھی میلاد ہے, جینے پہ بھی میلاد ہے. لیکن ایک مرتبہ فکریہ ہے جہاں مسلسل ایصال ثواب ہے. انتقال ہو گیا, فاتحے کی مجلس کا ایصال ثواب, 40ویں کی مجلس کا ایصال ثواب, سماہی کی مجلس کا ایصال ثواب, ششماہی کی مجلس ایصال ثواب, مجلس برسی ایصال ثواب. اور ہے بھی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کرنے والے وہی ہیں جو سچے ہیں. اچھا, موت کی کوئی تمنا کرے یا نہ کرے, کوئی کرے یا نہ کرے, آنی تو سب کو ہے موت. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
مگر تمنائے موت کرنے والے وہی ہیں جو سچے ہیں، سچے تمنا کر رہے ہیں. لیکن موت تک محدود رہ جائے یہ کمال تھوڑی نہ ہے. موت تک محدود رہ جائے یہ کمال نہیں ہے. بے شک ہمارے یہاں ہر شے میں ترقی ہے. بوسیدہ مکان کا پختہ ہو گیا، کچی سڑکیں کی پختہ ہو گئی، غربت کی امیری آ گئی، صاحب علم نہ تھا صاحب علم ہو گیا، فراست و ادراک کی منزل میں نہ تھا منزل ادراک میں پہنچ گیا. کہ ہر شے میں ترقی ہے، مگر موت میں موت میں بھی ترقی ہے. موت میں بھی ترقی ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ بس محبت ہو، فانی محبت نہ ہو، محبت اس کی ہو جس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے. فانی کی محبت نہ ہو. اچھا، فانی کی محبت کبھی بقا کے ساحل پر نہیں لے جاتی. فانی کی محبت فنا ہو جاتی ہے، لیکن جس کی محبت میں بقا ہو کا موت تو ترقی ہے. کا وہ کیسے ترقی؟ کا موت کب رہے گی؟ موت شہادت میں بدل جائے گی. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے شہید مرتا ہے. من ماتا حب آل محمد ماتا تائبہ، دو کے ساتھ ہے، دے کے ساتھ بھی ہے، تو کے ساتھ بھی ہے. وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے اور تو کے ساتھ اس کی مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. مرنے والے کی مٹی خوشبودار، میرے مالک یہ مرنے والے کی مٹی کیسے خوشبودار ہوئی؟ مرنے کے بعد کسی کی مٹی خوشبودار نہیں ہوتی، لیکن جس کفن میں خاک شفا مٹی خوشبودار. من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا طائبہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے اور اس کی مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. صاحبان فہم تشریف فرمائے، مٹی کی کیا مجال، یہ تراب، اس کی کیا مجال کہ جب ابو تراب آ جائے اور یہ خوشبو نہ دے. اسی لیے مٹی خوشبودار ہوتی ہے جب آنے والے شفاعت کرنے والے ہوتے. ہر شے کی طرف اشارہ قرآن مجید نے کیا. میں پورے سورہ نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا. ایک لوگ کہے کہ صاحب صرف سورہ ہی پڑھ رہے ہیں، سلامات بھیجتے محمد وآل محمد. تو صداقے میں اکثر مجھے سورہ کرتے ہیں، تکرار بھی نہیں ہوتا. ابھی یہ تھے 17، 18، 19 سفر اور پھر اس سے پہلے پورے سورے میں رہتے ہیں تو مجلس ٹکرائی بھی نہیں. اچھا صاحب، ہر شے کی طرف اشارہ قرآن مجید میں. گھوڑے کی قسم، گھوڑے کے ٹانگوں کی قسم، اڑتی ہوئی گن کی قسم، اندازے تنفس کی قسم، جب وہ غالب ہو جائے غالب ہونے والے انداز کی قسم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر امین کی قسم. اچھا، جتنی آیت پڑھیں گے وہ سب اشارے ثواب ہوگی. اس کا فائدہ تو یہ بھی ہے بھائی پہلے سے اشارے ثواب پڑھ رہے ہیں نا. والشمس وضحاها، ہاتھ لگا والے قسم دیا لگا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. یاد ہے پورا سنا ہے بیٹا نماز جمعہ ہے بھی تو اپنی قرآن نہیں پڑھتی. اچھا، کوئی سورہ مختصر سا سورہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود.
آسمان کی قسم سورج جب منزل عروج کو طے کرنے لگے شاہد و مشہور کی قسم. اچھا سارے اصولوں کو سنیے. ستارے کی قسم کہ جب وہ جھک رہا میرے مالک وہ بلندی پہ تھا. اب تو قسم نہیں کھائی کہ جب وہ جھک رہا ہو. اس سے ثابت ہوا ستارے کے مقدر کی بلندی یہ نہیں ہے کہ وہاں رہے, کسی معتبر کے وہیں پہ چھپ جائے. قدرت نے قسم کھائی, کب مسلسل قسم کھائی ہے. ارے چھوٹا سا جملہ پڑھ کے بات مکمل کروں. آخر کی قسم بے شک یہ انسان کھاتے ہیں, لیکن میرے مالک جب تم نے تعارف اہل بیت کرایا تو تو نے یہ نہیں کہا بلا گیا کہ زبان فلور آتے قدہن فلور آتے شبہن فارسن میں نہیں نقن انی ما خلق تو سماعت مبنیہ ولا ارضم مدھیہ ولا قمرم منیرہ ولا شمس مزیہ ولا فرق یدور ولا بحر یدری ولا فرق یسری اللہ فی محبت آرمان خمسط اللذین ہم تحت القصہ. تو نے یہ نہیں کہا کہ شمس مزوحہ والقمر اذا کراہا والنہار اذا جلہا انی ما خلق تو سماعت مبنیہ ولا ارضم مدھیہ ولا قمرم منیرہ ولا شمس مزیہ ولا فرق یدور ولا بحر یدری ولا فرق یسری. تو نے یہ نہیں کہا کہ سماع ذات البروج من یوم الموعود مشاہد و مشہود سے جلا اصحاب الاخدود انی ما خلق سماع مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مزیہ ولا فرق یدور ولا بحر یدری. تو نے یہ نہیں کہا ولا فرق ان الانسان الذی خلق انی ما خلق سماع مبنیہ ولا ارض مدھیہ. تو نے کسی شے کو تعارف میں نہیں پیش کیا. آواز آئی سب کا خالق خدا ہے, لہذا فانی شے سے تعارف اہل بیت نہیں ہوگا. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارہ, یہ زمین, یہ انسان, یہ حیوان, یہ خلق, یہ تمام چیزیں, یہ ذرات, یہ حجرات, یہ نباتات, یہ جمادات, یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. ہم جس کا تعارف کروا رہے ہیں اس کو فنا نہیں ہونا ہے, لہذا فانی شے سے تعارف نہیں کروایا. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْهِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَجْرِي. آواز آئی اللہ نے اپنی عزت و جلالت کھا کے قسم کھائی. نہ عزت و جلالت الہیہ کو فنا ہونا ہے, نہ محمد کو فنا ہونا ہے, نہ علی کو فنا ہونا ہے, فاطمہ کو فنا ہونا ہے, حسن و حسین کو فنا ہونا ہے. صلوات محمد وآل محمد. آنی شے سے تعلق نہیں کروایا, اس سے تعلق کروایا سبحان اللہ. کہ جس کی عزت و جلالت کو فنا نہیں ہوگا, اور وہ صرف اور صرف عزت جلالت الہیہ جس کو کبھی فنا نہیں ہوگا. بے شک. اب یہاں بابائے مغرات ہے قرآن مجید کی آیت ہے کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ روز مرہ خطبہ سے سنا کرتے ہیں ہر شے فنا ہو جائے گی, اگر کوئی شے باقی ہے تو وہ ہے وجہ پروردگار. اب یہاں پر مولانا حسن اکبر صاحب اللہ تشریف فرما ہے, یہ وضاحت فرمانے کے بعد میں کہ یہ بتائیے آپ بھی فاضل ہیں اور ہم بھی فاضل مشرقیات ہیں. سند الفاضل بھی کیا, سند الفاضل ایک وقت تو لگی گیا. اطفال کی کتاب سے لے کے آخر تک ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. یہ جو ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کو فنا ہو جانا ہے
مگر وجہ پروردگار کو فنا نہیں ہونا ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ، وہ دیکھتا سب کچھ ہے مگر آنکھ نہیں رکھتا. وہ سنتا سب کچھ ہے مگر کان نہیں رکھتا. وہ ساری چیزوں سے واقف ہے مگر ہمارا والا دباؤ نہیں رکھتا. وہ پیکر بشری میں آ ہی نہیں سکتا. پیکر بشری میں جو آ جائے وہ خدا نہیں. تو پیکر بشریت میں خدا آ نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وجہ پروردگار کو بقا ہے. وجہ پروردگار کا عربی میں وجہ کے معنی معرفت کا ذریعہ، جس سے خدا پہچانا جائے. ان کو فنا نہیں ہونا ہے اور باقی سب کو فنا ہو جانا ہے. اب اگر مفسرین کی تفسیر میں چلے گئے تو ہر مفسر تو بیٹھا ہوا تعصب کا چشمہ لگا کر ہے. تو مسئلہ کہاں سے حل ہو؟ کچھ بیچارے جو مرتبہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بیچارے کہہ لیتے ہیں نہیں یہ بات نہیں یہ بات ہے. باقی تو نہ جانے کتنی تفسیریں ہوئی وجہ پروردگار کی. کہ آپ جو چیزیں نہ سمجھ میں آئے اس کو علم العادات سے سمجھو. علم العادات کا واو کے اندر صاحبہ نے فہم تشریف فرمایا کا واو کے اندر کا 6، جیم کے اندر کا 3، 6 اور 3، ہے کے اندر کا 5، 9 اور 5. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کو فنا ہے، ان چاروں کو فنا نہیں ہونا ہے جس سے اللہ پہچانا جانا ہے. صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. وجہ پروردگار کو فنا نہیں ہونا. سید بخاری کی حدیث ہے جس میں لکھا ہے متا وجبت لکت نبوت یا رسول اللہ. اے اللہ کے حبیب آپ پر نبوت کب فرض کی گئی، کب واجب کی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا قلت نبینا آدم بین الماء والطین. وہ بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان. حضرت آدم سے تب بھی ہم نبی تھے، تب بھی ہم نبی تھے. اور پھر ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے خلق فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد. ہمارے جتنے مجمع میں بیٹھے لوگ ہیں سب کو آیت یاد ہے. قرآن مجید میں ایک کے لیے آیت ہے وہ سب کو یاد ہے. میں چینل کے ساتھ نمبر سے کر رہا ہوں. قل هو اللہ سب کو یاد ہے، لیکن رسول کہہ رہے انا علی من نور واحد. جب تو قرآن میں لفظ احد موجود تھا یہ اپنے ہم سے بھائیوں کے لیے بزرگوں سے معذرت، ان کا علم اس سے نہیں جاتا ہے. ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے. احد کے معنی بھی ہے اور واحد کے معنی بھی ہے، لیکن احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے 2 نہ ہو سکے. اللہ ایک ہے. احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے 2 نہ ہو سکے. واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے 2 برابر کے ہو. 2 برابر کے ہو. اب جواب سنیں آپ. چونکہ اس سفر المظفر کے بعد ربیع الاول مہینہ ہے اور پھر ربیع الاول میں ہفتے وحدت کا پروگرام بھی رہتا ہے.
विलादत बासादत हजरत खत्मी मरतबा 17 रबीउल अव्वल को रसूल ने फरमाया हाँ मौलाली एक ही नूर के दो टुकड़े। बात कैसे समझे? आहद और वाहिद का फर्क कैसे समझे? का इल्मुल आदास है का कैसे का रसूल की विलादत 17 सफरुल मुजफ्फर यही तो है 17 रबीउल अव्वल यही विलादत है 17 रबीउल अव्वल विलादत हज़रत महीना का तीसरा 17 में 3 को जोड़ दीजिए तो आदत कितनी बनी 20 वफात हजरत है 28 सफरुल मुजफ्फर 28 वफात की तारीख महीना का दूसरा 28 में 2 अदद की जोड़िए 30 20 और 30 मौला अली की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब महीना 7वां 13 और 7 20 शहादत 31 रमजानुल मुबारक महीना 9 21 और 9 20 और 30 अना अली मिन नूर वाहिद हमारा अली एक ही नूर के दो टुकड़े। अब किसके आदात विलादत और शहादत में इख्तिलाफ न हो उसकी सीरत और सूरत में न 52 के उधर आ रहे 50 के अदर इधर के और 50 के अदर इधर के गोया अली और रसूल एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। अगर ये नूर का टुकड़ा न होता तो कभी भी जमा में मौला अली ने इमाम हसन मुस्तफा को आगे न बढ़ाया होता कि पढ़ जाओ और पाए कर लो। अब साहबा ने फिर तो शिफर में 4 पैरों वाला ऊंट एक को जब अलग कर दिया तो अब 3 बचे लेकिन एक जैसे ही अलग हुआ तीनों उम्र मोमिनीन को बचा न सके। इशारा पहले मोहम्मद हमारे मोहम्मद मोहम्मद वाले और फिर कहा जो रसूल दे के गए हैं अभी वो हम अदा कर लूंगा। इसे साबित हुआ अगर नूर के जुज़ न होते तो ये मौला अली कभी नहीं कह सकते थे। अच्छा वो मौला वो और होंगे कि जहां से रास्ते भटक जाए लेकिन अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ़ताब नबूवत की दिलकश किरण हजरत अबुल हसन कायदे हुर्रिल मुहज्जलीन यासूरुद्दीन अमीरुल मोमिनीन कातिलुल मुशरिकीन वो बद्र का फातेह उहद का सूरमा सिफ़ीन का मर्दे मुजाहिद जमल का होनहार सिपाही वो बद्र का फातेह मक्के की गलियों में टहला को मुकर्रम बनाया मदीने में आया तो मुनव्वर बनाया नजफ पहुंचा तो अशरफ बनाया। वो अली जिसके लिए सनद आई ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हमारे जब इनके लिए सनद है तो दुश्मनों के लिए भी कुछ होना चाहिए। इनके लिए लापता है उनके लिए लापता। मोहम्मद वाले मोहम्मद
संदूकचे में मुकफ्फल जनाजे को, और मौत की में मजलिस पूरी है, संदूकचे में लेके चले जनाजे को, बजाहिर जनाजा है, और उस माँ से कह दिया कि अली से कहो पढ़ाए। अब जहां सहाबे पैगंबर के दल का दल लश्कर हो, अब बहुत है वो मजमा ठाठे मारता हुआ और ला के जनाजे का वो ताबूत रख दिया गया जिसमें बजाहिर मैयत कागज नमाज पढ़ाइए। अच्छा मौली साहब की तरह तो मौला है नहीं, अब जैसे मौली साहब की तरह मौला है नहीं कि बगैर पूछे जैसे अल्लाह अकबर। वली मैयत से मौला ने पूछा पढ़ा दूं इजाजत है? उसने कहा इसीलिए लाए मौला पढ़ाइए। फिर कहा अरे भाई इजाजत है पढ़ा दूं नमाज। सारे असहाबे पैगंबर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले वो यही समझ रहे हैं दाढ़ी में इस्लाम है। जनाब इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अब वो सब हुजूम जुर्मुदे सहाबा सबने कहा अरे पढ़ा दीजिए, वली मैयत का तो हुक्म है। अब मौला ने नमाज पढ़ाई। तारीख की वाहिद नमाज मैयत है जो सिर्फ अली मुश्किल कुशा ने पढ़ी है, और बाकी जो सब बंदी थी, बंदी जहां लफ्ज है समझ आइए सब घबरा रहे हैं उससे। नोटबंदी से लोग परेशान थे, देवबंदी से हम परेशान और सब बंदी का तो क्या करिए। आप साहब वो सब बंदी में सबका अंदाज जानते क्या था? नमाज पढ़ा रहे। फिर कोई बोला इधर नमाज पढ़ा रहे। ये समझ में आ गई बात आपको? ये रस्म कहां से निकली? कभी इधर ताको, कभी उधर देखो। ये वाहिद अली ने नमाज पढ़ाई। इधर आखिरी तकबीर का फकरा खत्म हुआ, फौरन दामन की तरफ बढ़ी। किसकी नमाज? और असहाबे पैगंबर के हुजूम में कहकहा लगा। देखिए एक चीज है लफ्ज मुतबस्सिम और एक है लफ्ज कहकहा। कहकहा लगाकर तमस्कुर के अंदाज में असहाबे पैगंबर नमाज पढ़ा दी। अच्छा वो भी कह रहे किसकी पढ़ाई? इसीलिए तो पूछ लिया। अब जब उसने बंदे कफन खोला, अब क्या करे? हो गया शुद्धिकरण। और सुनिए जुमला साहिब को शुक्र पर, शुद्धिकरण भी वही कर सकता है जिसका चरित्र पवित्र हो। वाह 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 वाह। वही शुद्धिकरण कर सकता है। अच्छा वो भी थी बड़ी चालाक, भाग गई मौला के पास, किसी बड़ी दाढ़ी वाले के पास नहीं गई। मौला के पास पहुंची, मौला लाए थे जिंदा और ले जाएंगे जिंदा, हम खुद से नहीं आए, ये देख रहे हैं। इससे साबित हुआ अक्सर नबी के सहाबियों ने औरतों को वर्गलाया है और मैदान तक लेकर आए हैं। अल्लाह के जिंदा ले जाएंगे जिंदा। मौला भी मौला है, कौन बेइज्जती, इशारा किया उठ गया। मेरे मौला ईसा ने भी जिंदा किया था, उन्होंने तो कुंबे इज़्निल्ला कहा, आप कह रहे हो कुंबे इज़्नी। का वो ईसा मरियम के पिसर का आलम था जो कुंबे इज़्निल्ला कह रहे, जिसने
کی رات نبی کی ذات اعلیٰ صفات تجلیات ہی تجلیات نور کی برسات باہر کافروں کی گھات بستر رسالت پر علی کی ذات سو کے مرضات الہی کو خرید لیا ہے وہ تم بے اذنی کہے گا تم بے اذنی اللہ نہیں کہے گا. واہ 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 واہ. اچھا وہ لائی زندہ کہہ رہی ہے ہم لے جائیں گے زندہ. میرے مولا نے زندہ کر دیا. سارے مرتبہ سے آپ یہی سوچتے ہیں لیکن آج تک کسی کتابچے میں ہمیں نہ ملا. کتاب کی بات تو چھوڑیے کسی کتابچے میں نہ ملا کہ مولا نے اس سے ذائقہ موت پوچھا ہو. واہ 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 واہ. مولا نے اس سے ذائقہ موت پوچھا جبکہ مولا کے ساتھ نہیں زندہ ہوا ہے. مولا نے زندہ کیا. موت کے بعد مولا نے حیات دی مگر ذائقہ موت نہیں پوچھا. میرے مولا اسی سے ذائقہ موت پوچھ لیجیے کہ ذائقہ موت وہ بتا سکتا ہے جو حق پہ مرا ہو جو باطل پہ مرا ہو. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جو باطل پہ مرا ہے وہ ذائقہ موت نہیں بتا سکتا. حق والے ذائقہ موت بتائیں گے. بس عزیز یہ حق کے شہرات ہیں جہاں حق کے فلسفے نظر آئے اور ان کے پیچھے حق چلا ہے. ان کے پیچھے حق چلا ہے. جہاں گئے حق پیچھے پیچھے کہ یہ وہ ہے. ہمارا علم تو کسبی ہے. کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد تو عالم ہوتے ہیں. کتنا پڑھ لکھ جائے IAS ہو جائے PCS ہو جائے لیکن قرآن کہہ رہا وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا. تھوڑا سا علم اور ہے. اور جہاں قرآن یہ کہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن سے پوچھو یا قرآن بتائے گا یا وہ بتائے گا جو علم میں اترے ہیں. ان میں علم نہیں اترا ہے. وہ علم میں اترے ہیں. اب اس کی مثال بڑے ہی سے مسئلہ ہے. ایک گلاس میں پانی آپ مقدار طے کر سکتے ہیں. جگ میں پانی مقدار طے کر سکتے ہیں. ٹنکی میں پانی ڈرم میں پانی مقدار طے کر سکتے ہیں. لیکن ایک انسان دریائے گومتی کے بیچوں بیچ جا کے کھڑا ہو گیا. اب کوئی بتائے کتنی مقدار میں ہے. آپ بتائے کوئی کتنی مقدار میں. جو علم میں ڈوبے ہیں علم میں نہیں اترا ہے. وہ علم میں اترے ہیں تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے جن کی روایت مقدسہ ہے. جن کے پاس کسبی علم ہے وہ چاند تک پہنچ گئے اپنے کسبی علم کی بنا پر. اور جن کے پاس الہی علم ہے یہی مصلی پر بیٹھے رہے. اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا. اشارہ کیا سورج پلٹ آیا. اشارہ کیا ستارہ زہرا ڈیوڑی پہ سجدہ ریز نظر آیا. یہ علوم والے ہیں جہاں الہی علوم. کسبی علوم تو اور ہے جہاں خطا ہے جہاں غلطیاں ہیں. ہمارا علم کلام میں ایک عبارت پڑھائی جاتی ہے اور سرکار مولانا محمود الحسن خان صاحب زبانی عبارت پر پڑھا دیتے ہیں. اس میں لفظ ہے مفتیا کہ ہمارے یہاں مراجع کرام جن کی ہم تقلید میں ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہے. فتح کر سکتے ہیں فتح ہو سکتی ہے. مصوبہ مفتی صاحب نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ میں لکھ اٹھا تو وہ تمہارے مفتی ہو گئے. لیکن یہاں سوائے معصومین کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جہاں معصومین کے باقی عالم سے خطا کے امکان ہے. عالم سے خطا ہو سکتی ہے. عالم میں گناہ چہتا ہے مخدیہ اور مصوبہ
اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ ہے جہاں ترکے والا بھی نہیں نکل رہا. ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات ہے, لیکن ہر زمانے میں اہل بیت مظلوم رہے, ہر زمانے میں. متوکل کا زمانہ ہے, ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہر مراد جتنے ہیں کسی مہینے کا انتظار کریں یا نہ کریں, لیکن ایام قضا کا انتظار ضرور کرتا ہوں. کسی مہینے کا میں انتظار نہیں کرتا, یہ نفسیاتی پہلو ہے, لیکن ایام وقت کا انتظار ہم کو اور آپ کو سب کو رہتا ہے. اور جب یہ ایام وقت دھیرے دھیرے جانے لگتا تو ایک تڑپ, ایک بے چینی, ایک اضمحلالی کیفیت, ایک اضطراب رہتا ہے, آئے اور اس سے متوکل کا زمانہ تھا. مدینے کا رہنے والا بنی ہاشم صاحب گنجین مسائل میں لکھا بنی ہاشم, لوگ یہ جان کر اس کو مزدوری نہیں دیتے تھے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ظالم بادشاہ ہے متوکل. اچھا اس کے کارندے پوری ممالک میں پہلے رہتے تھے, ایک ہی ملک میں. لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی کا چاہنے والا ہے, امام حسن اور امام حسین کا چاہنے والا ہے, اور جب ایام عزا آ جاتا ہے تو یہ اپنے گھر عزا کا فرش بچھاتا ہے. اس کو اتنا مجبور کر دو, اتنا غریب کر دو کہ کچھ کر نہ سکے. گیا شاعر آیا آپ پر کھڑا ہو گیا, کوئی ہمیں مزدوری دے دے, کچھ دے دے, ہم مزدوری کرنے پہ تیار ہیں, مسلسل مزدور ہیں, مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہم قرض ادا کر سکیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ ایام عزا کر سکیں, قرض ادا کر سکیں. میں مقروض ہوں, میں قرض ادا کر سکتا ہوں. لوگ سنتے تھے مگر مزدوری نہیں کی. 25 دن گزر گئی, 26 دن گزر گئی, 27 آ گئی. آج گھر میں بیٹھ کے رونے لگا, رونے لگا اپنی زوجہ کے سامنے, کوئی مزدوری نہیں دے رہا, کچھ مزدوری کا پیسہ مل جائے تاکہ میں فرش حسین بچھا سکوں. اتنا پیسہ ملے گا فرش غم بچھا سکوں. فرش کے لیے پیسہ نہیں ملے, تبرکات رضا کے لیے پیسے نہیں, مقروض ہے, گھر میں فاقہ. آس پڑوس کے لوگ اس کے بچوں کو سوکھی روٹیاں دے جاتے ہیں, سوکھی روٹیاں بہنیں شبینہ پھینک دیتے تھے, اور بچے اٹھا کے کھاتے تھے. ننے ایک دن جب 28 دن ہو گئی اور اسے مزدوری نہیں ملی, گھر میں آ کے بیٹھا اور اپنی زوجہ سے کہا, سنو ہم ان 2 بیٹوں کو اپنے بیچنا چاہتے ہیں, 2 بچوں کو اپنے بیچنا چاہتے ہیں. تو زوجہ نے جانتے ہیں کہ آپ کفیل ہیں, پرورش کرنے والے ہیں, آپ کو اختیار میں لے کر یہ بیچ دیجیے. دونوں بیٹوں کو اپنے دہلا دلا کر لے کے گیا شاہراہ یہاں پر جہاں غلام فروخت کیے جائے, کہ ان کو کوئی خرید دے. سید تھے, بنی ہاشم کے جناب ہے, بڑا سا چہرہ. بانٹتے چلے گئے کہ کوئی 2 بچوں کو میرے خرید لے. دیکھا کہ بزرگوار آ رہے ہیں, اور ایک دفعہ جیسے ہی دیکھا یہ بڑے سلام کرنے کے لیے کہ شاید یہ خرید لے, بس انہوں نے رقم نکالی اور رقم ہاتھ میں رکھا کہ وہ بچے تمہارے 2 یہی ہیں, لے کے ہم جا رہے ہیں. دونوں بچوں کو لے کر وہ بزرگوار پڑھ گئے, رقم دے دی, گھر آ گئے, سامان ایسا لے کر آیا, تبرکات اعلیٰ لے کر آیا, فرش غم بچھا دیا, کوئی راستہ کر دیا.
अजा खाना सजा दिया, लेकिन देखा कि गोशे में बैठ के उन बच्चों की माँ रो रही है। ये बच्चों ने माँ के इशारे से वाक़ई बनी, इसलिए बच्चों की माँ रो रही है। शौहर की नजर पड़ी सोचा तो बच्चों रो रही है। मैं जानता हूँ माँ का दिल है तड़प गई होगी, नहीं हम अपने बच्चों के बिक जाने पर, फरोख्त हो जाने पर नहीं रो रहे हैं, हम रो इस वजह से रहे मौला के दो अदादार कम हो गए। मौला के दो अदादार कम हो गए। फर्ज बिछा दिया, कभी ज़ाया मर्सिया पढ़ती है शहर होता है, कभी शहर मर्सिया पढ़ता है ज़ाया होती है। इसी असना में निस्फ़ शब अभी बीती थी कि किसी ने तब्बुल बाप किया, भ्रष्टाचार का सहन किया, कि लग रहा है मुवक्किल को कुछ मालूम हो गया है। दफा जाके देखा, कहा नहीं कोई मर तो नहीं है, हाँ कोई नकाबपोश नजर आ रहा है। दरवाजा खोला, देखा कि नकाबपोश बीवी दोनों बच्चों को लिए हुए, दोनों बच्चों को लिए हुए। ये तुम्हारे बच्चे कहा, मगर हमारे पास वो रकम नहीं है जिससे आपको मिली थी बच्चों को बेच के, वो रकम खर्च हो गई है। का रकम का मुकालमा किसने किया है तुमसे? कि तुम्हारे दो बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, तुमने हुसैन का आगा खाना सजाया है, हुसैन का आगा खाना सजाया है। राजा भी माने पड़ गई, आइए घर में तशरीफ लाइए। कहा बस वही हम देखना चाहते हैं। आगा खाने में बीवी आई, देखा तारों कतार रो रही है, तड़प तड़प डिमांड कर रही है, ऐसा नालोश है, बार बार हो रही है। एक दफा आगा खाने से पलटने लगी बीवी तो उन दो बच्चों की मां बढ़ गई, उसने दरवाजे के दोनों बाजू बहा कर दिया, बहुत करम किया है, मगर आप नाम तो बताइए, ये सब जान के क्या करोगी? अब मुझे जल्दी है जाने दो। कहा नहीं आप नहीं बता, बड़ा करम किया कि रकम भी हमसे नहीं मांगी, बच्चे भी वापस हो गए, आप है कौन? क्या करोगी जान के? कहा नहीं आपको बताना पड़ेगा। कहा नहीं बताना पड़ेगा, छोड़ो जाने दो हमें। नहीं आप बताइए। अच्छा बता दे तो क्या करोगे? हम कुछ कर नहीं सकते, हम खुद नादार है, मजबूर है, गरीब है, नादमा है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ आपके बच्चों के हक में दुआ कर सकते हैं, आपके बच्चों के हक में दुआ कर सकते हैं। हमारा पूरा घर करबला में जमा कर दिया गया। अब हुसैन की दुखियारी मां फातिमा हो गया। जुमला सुने, रिवायत है मकर की कि जब हुसैन का मसाइल होता है और हुसैन के चाहने वाले तड़प कर होते हैं, तो मदीने से दुखियारी मां आती है शाम, तुम्हारे मजाए का जादू मसाइल पड़ रहा है, और ये माँ बेटी साथ होकर आती है, कैद खाने शाम, ए सकीना, अरे तुम्हारे बाबा ने तुम्हें रोने न दिया गया। और 4 बरस की बच्ची सकीना उन्हीं मजलिसों में आती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैला के दुआ करती है, ए मेरे बाबा पे रोने वालों, ए मेरे माँ
والملائكة تسليما لأمره وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله إلى سوء المال جناب الله بخير. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے آوانے والے ساتھ میں شمار فرما. کلیم کے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس مجلس میں ثواب مرحوم و مغفورہ نفرین فاطمہ کربلائن بنت مولوی عین الحسن صاحب کی روح کو اشارہ. یا اللہ جہاں کہیں ظالم ظلم و جبر و استبداد و بربریت کی انتہا تک پہنچے ہوئے اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما. ایران کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. جہاں بھی مظلومین نے اللہ ان کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رحمۃ اللہ القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا انهم منقلبون ينقلبون. گزارش ہے دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ نسرین فاطمہ بنت مولوی عین الحسن صاحب کی روح کو نشان فرما دے.